السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ٹاپک میں ایک شرعی مسئلے کی وضاحت کرنا مقصود ہے۔ وہ شرعی مسئلہ یہ ہے، مسجد کے اندر ہم کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں، اس بارے شرعی حکم کیا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے، مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ مسجد کو اس مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جائے، مسجد کے اندر نماز کی ادائیگی کی جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ الغرض اللہ تعالیٰ کی مسجد کے اندر ہر صورت میں اطاعت کی جائے، نہ کہ دیگر کاموں کے لیے مسجد کو استعمال کیا جائے۔ جو دوسرے کام ہیں، انسان جو اپنے گھروں کے اندر جو ضروریات کے کام ہوتے ہیں انسان کے، تو وہ اپنے گھروں میں پورا کرے، تو اس کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے احترام والا بنایا ہے تو اس کی بے حرمتی سے اپنے آپ کو بچائے، اس سے اجتناب لازم ہے، تاکہ اس میں مسجد کا جو تقدس ہے وہ بحال رہے۔ ایک جو مسلمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنے والا ہے، تو اس کے دل کے اندر مسجد کی خوب قدر و قیمت ہوتی ہے، تو اسی قدر و قیمت کے پیش نظر اس کو چاہیے کہ کھانا کھانا ہے یا کوئی اور کام کرنا ہے تو اس کو اپنے گھر کے اندر یا مسجد کی جو حدود ہیں اس سے باہر یہ کام کرنے چاہیے۔ تو فقہائے کرام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مسافر آدمی ہے، یا اسی طریقے سے اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو معتکف ہے، جس نے مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت کی ہوئی ہے، معتکف اور مسافر کے علاوہ نہ تو کوئی آدمی مسجد کے اندر کھا سکتا ہے، نہ ہی پی سکتا ہے، اور نہ ہی سو سکتا ہے۔ معتکف اور مسافر کے علاوہ جو دیگر حضرات ہیں، ان کا مسجد کے اندر کھانا، پینا، سونا یہ سب مکروہ ہے۔ تو محترم سامعین، مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو مسجد ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، یہ ہماری ضروریات کے پورے کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو مسافر کو یہ گنجائش حاصل ہے کہ وہ مسجد کے اندر کھانا بھی کھا سکتا ہے اور سو بھی سکتا ہے۔ معتکف کو بھی یہ گنجائش ہے، وہ مسجد میں کھانا بھی کھا سکتا ہے، سو بھی سکتا ہے، لیکن ان دو حضرات کے علاوہ جو دیگر حضرات ہیں، نہ تو وہ مسجد میں کھانا کھا سکتے ہیں اور اسی طریقے سے نہ ہی وہ مسجد کے اندر سو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ آپ کو یہ مسئلہ صحیح طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔